انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کا مبارک اور مقدس دہاڑا 10 ذی الحجہ کا مبارک دہاڑا ہے۔ اس دہاڑے پوری دنیا کے اندر رہنے والے مسلمان اپنے اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین دے نال اپنے پیار دا اظہار کرن واسطے سنت ابراہیم خلیل اللہ ادا کرنے ہویا، اپنے جانور اللہ دے نام تے ذبح کرنے ہیں۔ آج تو کئی ہزار سال پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دا سنت طریقہ، ابراہیم علیہ السلام دا طرز اور طریقہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے فضیلت بخشی ہے کہ 1000 سال گزر مننے کے باوجود آج بھی انہاں دی سنت امت مسلمہ دے اندر جاری و ساری ہے۔ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی فضیلت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو جو ملتی پئی ہے، آخر یہ فضیلت اور یہ شان کوئی آسانی کے نال نہیں ملی، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے اللہ کے دربار اندر اپنی قربانیاں پیش کیتیاں ہیں،
اللہ نے طرف آن والے امتحانات کا ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے. سیدنا ابراہیم گھروں کے گھر کر لینا یہ بھی قربانی ہے، بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے. بس ابراہیم خلیل اللہ کو بلدی اگ کے اندر سٹ دینا بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا امتحان ہے. لیکن سارے امتحانات کے وچوں میرا وجدان میرا ذہن یہ آتا ہے کہ سب تو بڑا امتحان آدمی ہوتے اولاد والا امتحان ہوتا ہے. اولاد کو کوئی مصیبت تے پریشانی لاحق ہو بنے والدین واسطے اس تو بڑا امتحان اور اتنی بڑی اس تو بڑی آزمائش شاید نہیں ہو سکتی. خود رب العالمین نے بھی فرمایا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے ابراہیم خلیل اللہ نے. اولاد کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ سارے والدین اپنے اولاد کے دکھ کو محفوظ رکھتے. تو قرآن نے اولاد کو آزمائش اور امتحان قرار دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اے آزمائش اور اے امتحان بھی برداشت کیتا، اس امتحان اندر بھی پورے اترے. فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. پکی گل ہے، یقینی گل ہے، تمہارے مال تے تمہاریاں اولاداں اے آزمائش تے امتحان. اولاد تے مال اے فتنہ اور آزمائش امتحان. اللہ اپنے بندہ نو مال دے کے بھی آزمائے ہے اور مال کھس کے بھی آزمائے ہے. اللہ رب العالمین اولاد دے کے بھی آزمائے ہے، اولاد کھس کے بھی آزمائے ہے اور اولاد کو محروم کر کے بھی آزمائے ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے مال تے تمہاریاں اولاداں فتنہ تے آزمائش اور امتحان ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الولد مجبنۃ مبخلۃ. فرمایا اللہ نے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد انسان واسطے بزدلی اور بغض کا سبب ہے. اولاد اللہ نے در آزمائش کس طرح ہے؟ فرمایا کتنے لوگ اولاد ہون تو پہلے بڑے سخی ہو سن، بڑا دل ہو سی انہوں دا اللہ دی راہ دے اندر لٹاؤن والے ہو سن، لیکن جس میں اولاد ہوئی ہے ہون دل دے اندر سخاوت نہیں رہی. اولاد بخل دا سبب ہے، کنجوسی دا سبب ہے. اور فرمایا مجبنۃ، اولاد بزدلی دا سبب ہے. بڑے بڑے سخی، بڑے بڑے بہادر اور شجاع آدمی، بڑے بڑے دلیر انسان سن، لیکن اولاد ہون تو بعد دل کے اندر بزدلی پیدا ہوئی ہے. یہ آزمائش اللہ نے ابراہیم کے اوپر خاص انعام فرمایا ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا.
اسماعیل علیہ السلام چلن پھرن دی عمر نو پہنچ گئے 7-8 سال عمر ہے تے اس عمر دے اندر باپ نو اپنے بیٹے دے نال کتنی زیادہ محبت ہوگی اے تے صاحب اولاد ہی جان سکتا ہے. اللہ اکبر. محبت اور پیار تو ابراہیم خلیل اللہ دے دل دے اندر اپنی اولاد ہے. اللہ رب العالمین نے اور امتحان پا دیتا ابراہیم دے سر تے. فرمایا فلما بلغ معه السعي جس میں اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا ابراہیم دے نال چلن پھرن دی عمر نو پہنچ گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ 3 دن لگاتار خواب لیندے اور خواب کیا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل نو ذبح پہ کریں. اللہ اکبر. 3 راتاں لگاتار خواب آندا پیا ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے اسماعیل دے سامنے اس خواب کا تذکرہ کریں. قال یا بنی انی ارا فی المنام. اے میرے پیارے بیٹے میں خواب دیتا ہے. خواب دے اندر دینا کیا انی اذبحک فانظر ماذا ترى. خواب دے اندر میں دینا ہے میرے بیٹے اسماعیل میں تانوں ذبح کرنا پیا. فانظر ماذا ترى. غور کر کے دس تیری کیا رائے. یاد رکھو اللہ کے پیغمبر کا خواب بھی اللہ کی طرف وحی اور آرڈر ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی چونکہ نبوت کے گھر دے اندر گھرانے نبوت دے اندر پرورش پاونا والے نے سمجھ گئے اللہ دے طرف میرے والد تو بے امتحان ہے. اللہ میری قربانی کا مطالبہ بے کرے میں. اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیتا اور اے جواب چھوٹا ہو کے بچہ ہو کے اتنا خوبصورت جواب جڑا کوئی بزرگ سیاح دے عقل مند آدمی بھی نہیں دے سکتا. یقیناً ایسا جواب یا پیغمبر دے سکتا ہے یا پیغمبر کا تربیت یافتہ ہی دے سکتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کو جواب دے لگے. قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے بجان سوچنے کی ضرورت ہے, مشورہ کی ضرورت ہے. اے میرے بابا کل گزر جو تمہیں حکم ہویا ہے. رب دے حکم منن دے اندر دیر نہیں ہونی چاہیے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے بابا میں اپنے تے کوئی بھروسہ کوئی نہیں, میں اپنے تے کوئی مان کوئی نہیں کہ میں اس امتحان کے اندر کامیاب ہونا ہے. میں اپنے اللہ نال امید ہے. ستجدنی